حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو کیسے پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، سامنے جو پتھر کی چٹان ہے اس پر لاٹھی مارو۔ آپ نے لاٹھی ماری تو پھر پتھر کی ایک چٹان اڑ گئی۔ حکم ہوا اور مارو۔ دوسری بار لاٹھی ماری تو چٹان کی ایک اور تہ اڑ گئی۔ یہ ان کی صرف قوت نہیں تھی، معجزہ تھا۔ انہوں نے اور بھی پتھر پہ لاٹھی مارا تو پانی جاری ہو گیا۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ کوئی اس کو پریشان نہ ہو کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ آگے بھی ایک اور اشکال ہے جو سطحی قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ چٹان پھر دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کی تہ اڑ گئی۔ پھر حکم ہوا اور مارو۔ تیسری بار پوری چٹان ٹوٹ گئی تو دیکھا اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جس کے منہ میں تازہ گھاس کا ہرا پتا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تسبیح کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ یہی معجزہ ہوتا ہے انبیاء کا کہ وہ کیڑا کیا بات کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا۔ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی۔ سبحان من یرانی، وہ کیڑا کہہ رہا ہے پتھر کے اندر سے بھی اندر، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سانس کے زندہ رکھ سکتا ہے۔ سب معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو، کہاں کہاں جانوروں کو، حقیر سے کیڑوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ پھر انسان اشرف المخلوقات کو رزق نہیں ملے گا، لیکن یہ بیچارہ دن رات رزق کے لیے پریشان ہے، اور رزاق کی خوشنودی کی کوئی فکر نہیں، اس کو چھوڑ کر رزق کے لیے پریشان ہے۔ فجر اس لیے چھوڑتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں کمانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کئی نمازیں مغرب عشاء اس لیے چھوٹ جاتی ہیں ایک بڑی تعداد کی۔ یہ جو چند لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے سمجھ لو دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دربار کو تھاما ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک تو وہ کھڑے ہو جائیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے اور اس میں خوب وقت دینے والے تھے، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ چند لوگ رہ گئے ہیں اب، اور اسی چند لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جب سارے ہی بیچارے پیدل ہو جائیں گے بندگی سے تو اللہ تعالیٰ اس گندگی کو صاف کر دیں گے۔ جب بندگی نہیں رہتی تو گندگی رہ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان، پاک ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور وہ میری بات بھی سن رہی ہے، وہ میری بات سن رہی ہے۔ یہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور آج تک نقل کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال تو نبی علیہ السلام کو ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور کتنے ہزار سال ہوئے۔ اتنے عرصے بعد بھی یہ کلام اس کا باقی ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی وَيَعْرِفُ مکانی، اور میری رہنے کی جگہ کو بھی وہ جانتی ہے۔ یعرف تعریف سے ہے، وَيَعْرِفُ وہ جانتی ہے، مکانی میرے مکان کو کہ میں کہاں رہتا ہوں، مجھے یہاں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مکانی وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ ذات مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے۔ وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات کو سن رہا ہے اور میرا گھر بھی جانتا ہے، جو مجھ کو رزق پہنچاتا ہے اور جو مجھ کو نہیں بھولتا۔ یہ واقعہ تفسیر روح المعانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض، وما من دابۃ، جتنے بھی، یہ عربی کا اصول ہے، اور عربی کے اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر، وما من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں، الا، مگر جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ
ہی کے لیے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو آگے فرماتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے عالم کا رب ہوں، میری ربوبیت سے مجھے پہچانو۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، رفتہ رفتہ تربیت کرنے والا۔ الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا ای علی سبیل التدریج۔ سبحان اللہ، جو ناقص کو آہستہ آہستہ کامل کر دے۔ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے آہستہ آہستہ 15 سال کا نوجوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ زمین میں آپ درخت کا بیج ڈالتے ہیں جس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، بالکل بے جان سا اور بالکل ایسا کہ ہوا سے اڑ جائے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پورا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سلوک میں بھی ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ پہلے گناہوں کی زندگی میں تھا، نیک ماحول میں آ کے توبہ کی، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھنے لگا، اب اس کے اندر زندگی آئی۔ پہلے مردہ تھا، اب توبہ کی برکت سے اور ذکر کی برکت سے اس کے اندر زندگی آئی۔ تو بعض لوگ چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہی سلسلے میں داخل ہوئے اور آج ہی جنید بغدادی بن جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ فوراً بڑا نہیں ہوتا چاہنے سے کہ اتنا ٹائم لگے گا، بہت وقت لگ جائے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچہ جو تو 15 سال کا ہوگا تو والد آج کل شادی دیر میں ہوتی ہے، 35 سال میں شادی ہوئی تو 36 سال میں بچہ پیدا ہوا، تو چاہے کہ ابھی ہو جائے بڑا تاکہ دوسرا پیدا ہو جائے۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چاہتے ہیں کہ ابھی ہم بیت ہوئے، ابھی ہم جنید بغدادی کے مقام پہ فائز ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جلد بازی اور تعجیل مناسب نہیں ہے، جلد بازی اور تعجیل مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہیں پر کوئی کام تو وہ خلاف حقیقت ہوتا ہے، اور خلاف عادت جب ہوتا ہے تو اس میں پختگی نہیں ہوتی۔ جو بہت سے لوگ جیسے آپ دیکھیں گے فی زمانہ ادھر ادھر سے قرض لے کے بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سارے کا سارا رقم ڈبو دیا۔ یہ اہل علم اور اہل نظر اور جو دانشور قسم کے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ترقی بتدریج صحیح ہوتی ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، ولی اللہ بن رہا ہے، وقت لگا، اسی طرح کاروبار میں بھی وقت لگے گا تو صحیح کاروبار چلے گا۔ لوگ چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، ایسا ڈوبتا ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، بدنام ہوتے ہیں، بعضے بھاگ جاتے ہیں، بعضے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کیوں ہوا کہ فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کی۔ اگر آہستہ آہستہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ وہ ہوس اور لالچ آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ میں کام کروں گا کہ میرا تو بس میری واہ واہ ہو جائے گی، گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی، اور یہاں پہ جو ہے چنگچی میں سفر کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، گاڑی بھی بیچنی پڑتی ہے، بعض میں گاڑی بھی بیچنی پڑی کیونکہ اس کو پیسے دینے ہیں، کہہ رہا میرے جو چلو تمہارے 10-15 لاکھ ہیں، گاڑی بیچ کے 5-7 لاکھ تو مجھے دے دو کم از کم۔ تو ڈوب گیا۔ کیونکہ وہ عقل کے خلاف اور تربیت کے خلاف اور تدریج کے خلاف کام ہوا۔ تو ترقی ہمیشہ بتدریج اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی رب الاجسام بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں، خالق الارزاق بدینیہ بھی ہیں، اور خالق الارزاق روحانیہ بھی ہیں، یعنی ہمارے جسم کو بھی غذا دیتے ہیں اور ہماری روح کو بھی غذا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جسم کو غذا سے جسم پھلتا ہے اور جسم بالغ ہو جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی روح کو غذا دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے ذکر جو ہے روح کی غذا ہے، کہ ذکر روح کی غذا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، فرمایا صحیح کہتے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا کہ جیسی روح ہوتی ہے ویسی غذا ہوتی۔ جن کی روحیں گندی ہیں، گندے نالے کے کیڑے کو اگر آپ گلاب کے عرق میں رکھ دیں گے وہ جی نہیں سکے گا، لہذا ان کی غذا یہی ہے کہ وہ گانے میں اچھلتے ہیں اور ان کو وہاں مزہ آتا ہے، ادھر مزی آتی ہے، ناپاک ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے غم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، دل بے چین اور پریشان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا، کان کھول کر سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے موسیقی سے
سکون ملتا ہے یا یہ روح کی غذا ہے، یہ بیچارہ نادان ہے۔ اصل روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، جو خود قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے۔ کر کے دیکھیں کہ روحانیت کیسی ترقی کرتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل چین پاتا ہے اور کام بننے لگتے ہیں۔ تو لے اللہ کا نام، ہمارے شیخ فرماتے تھے، تو لے اللہ کا نام، تیرے سب بنیں گے کام، لیکن صحیح سے لے۔ آج اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، توبہ توبہ کرتا چل، خالی جام بھی بھرتا چل، اور سارے گناہ بھی چل، جھوٹ بھی چل رہا ہے، معاملات کی خرابی، وہی پیسے لے کے دبائے ہوئے، اب کہتے ہیں میں تو اتنا وظیفہ پڑھ لیا ابھی میرا کام نہیں۔ کام ایسے ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے، صرف وظیفہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اہل علم سے پوچھیں کہ اب یہ ہمارے حالات ہیں، میرے اندر کیا خرابی ہے جو میرے حال کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایسا ہوگا کہ رفتہ رفتہ حال کی اصلاح بھی فوراً نہیں ہوتی۔ چاہتے ہیں عامل کے پاس جائیں اور اس کو 10,000 روپے دیں، حال کی اصلاح ہو جائے۔ عامل کے پاس حال کی اصلاح ہوتی تو وہ خود کیوں دکان کھول کے بیٹھا رہتا، بیچارہ غریب سا بیٹھا رہتا۔ اگر وہ امیر بھی ہے تو بھی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اصل عامل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کرنے والا وہ ہے۔ لہذا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بندے کو کھائی سے نکال کر اور بے تھا گہرائیوں سے نکال کر وہ بلندی اور عروج پہ پہنچا دیتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور سکون اور چین عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرب کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔